بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اس بات میں دو رائے نہیں، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے آخر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. مولا کریم جو جا چکے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق بلندیوں سے نوازے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا يسدها احد لا يسدها شيء مختلف اللیل والنہار. کسی عالم ربانی کا دنیا سے چلا جانا یہ اسلام میں ایسا شگاف ہے جس کو کوئی چیز بھی دن رات کوشش کی جائے تو پر نہیں کر سکتا. تو سچ کہا کرتے تھے ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ، انی اخبر بموت الرجل من اہل السنہ وَكَأَنِّي أُفْقِدُ بَعْضَ أَعْضَائِي. جب مجھے کسی ایسے مسلمان کی وفات کی خبر ملتی ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، تو مجھے لگتا ہے میرے جسم کا کوئی حصہ شل ہو گیا. فَكَيْفَ بِخَبَرِ مَوْتِ الْعَالِمِ الَّذِي كَرَّسَ حَيَاتَهُ فِي نَشْرِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ والسنة النبوية على صاحبها أفضل التحية والتسليم. یہ تو عام مسلمان کے بارے میں ایوب السختیانی کی رائے تھی. تو کسی ایسے عالم ربانی کی وفات کی خبر جب کسی مسلمان کو ملے جس نے پوری زندگی صحیح عقیدہ اور سنت اور صحیح منہج کا پرچار کیا ہو، اللہ عز و جلال اس ہمارے محترم کو جو دنیا سے جانے والے عالم ربانی ہیں، اللہ قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ان کو اٹھائے اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ عز و جلال بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں گے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائیں گے. میری دعا ہے اللہ عز و جلال سے اس جامعہ کے لیے جو ملک پاکستان کے ایک موقر ادارہ ہے اور نصف صدی سے انہوں نے خدمت کی ہے، اللہ عز و جلال ان سے پڑھنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی اولاد کی اپنی رحمت کے ساتھ سرپرستی فرمائے. اور میں ایک گزارش آپ سے بھی کرنا چاہوں گا. نعمتیں دنیا میں بہت ہیں، لیکن میں چھوٹا بھائی آپ سے گزارش کروں گا، علماء کی نعمت کی قدر کر لو. النعمت اذا فقدت عرفت. نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. عالم ربانی نیک سیرت عالم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں. اللہ عز و جلال جو ہمارے علماء ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت و عافیت اور عزت اور خوشیوں والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے اور اس جامعہ کا فیض اللہ جاری و ساری رکھے اور اللہ عز و جلال ان کی اولاد سے ان کا جانشین پیدا فرمائے جو اس مشن کو آگے لے کے چلے. اللہ ہم سب کو بھی عافیت سے رکھے اور ہر بیماری اور وبا سے بچائے اور سننے والوں کے اہل و عیال اور اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے اور دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. السلام علیکم. قاری عبدالحفیظ صاحب سے گزارش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون إنك ميت وإنهم ميتون. صدق اللہ العظیم. آج
ہم سے بہت جلد بچھڑنے والے ہمارے استاد محترم، مکرمی محترم، جنہیں اللہ نے ذوق دیا ایک پڑھانے کا، جنہیں ذوق دیا دین کی خدمت کا، بے شک ہر آنکھ پر نم ہے، ہر دوست پر نم ہے کہ ان کی کمی تو کیا، اللہ معاف کرے، ان جیسا تو کیا، دیر بعد ایسے پھول چنتے بغیچہ بنتا ہے۔ اللہ کرے یہ ہو کہ بٹ صاحب محترم کے لیے اللہ کو اس طرح جامعہ سلفیہ کو پھر بٹ عطا فرما دے۔ اللہ قادر ہے، اس بات پر یقین ہے سب کا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ باغیچہ، یہ گلشن تا قیام قیامت چلتا رہے گا، اس کی خوشبوئیں پھیلتی رہے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ مگر پوچھوں تو ذرا خاک سے کہ اے لئیم، تو نے وہ بے بہا کیا کیے؟ اللہ اکبر، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ایسا اخلاق والا استاد، ایسا تحقیق والا استاد، ایسا مدقق الاسباب ثواب، اللہ اکبر، حضرت بٹ صاحب محترم مرحوم، اللہ انہیں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ علماء کے بھائی، علماء کے ساتھی، علماء کے ساتھ محبت و پیار کا، شفقت کا درس دینے والے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر چل کر کے علماء کی خدمت کرنے والے آج ہم میں نہیں ہے۔ اللہ تو ان سے کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تو راضی ہو، اللہ جس جگہ جا کر کے سوئے اللہ جگہ نور منور فرما۔ اقول قولی ھذا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام، مشائخ، طلباء علم، آج کا یہ صدمہ ہماری جماعت کا، ملت کا صدمہ ہے، لیکن اس موقع پر وَلْنَصْبِرْ وَلْنَحْتَسِبْ، صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اور یہ موقع ایسا موقع ہے کہ جانے والے کے لیے دعا یہ ہماری سعادت بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ وہ ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے بھائیوں میں، ان کے متعلق ہمارا یہی گمان ہے کہ وہ ہم میں سے بہت اچھے تھے۔ اللہ نے ان کو دین کا فہم بھی دیا تھا اور بڑا تقویٰ بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، آج 48 سال ہو رہے ہیں جب وہ جامعہ میں آئے تھے اور جامعہ کے شیخ الحدیث کی مسند تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ اور اس جامعہ کے اندر جن جن جگہوں پر جہاں جہاں انہوں نے خدمتیں کی ہیں، دین کی، علم کی، جامعہ کی، طلباء کی، اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ موقع صبر کا موقع ہے، اور یہ ہمارے دو بھائی، ایک تو ان میں سے اللہ کے پاس پہنچ گئے اور دوسرے ہمارے بھائی وہ بیمار ہیں، ان کے لیے عافیت کی اور سلامتی کی دعا کریں۔ یونس اور یاسین، اللہ رب العزت یاسین صاحب کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں برکت کرے، اور ہمارے بھائی یونس کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائے۔ اور جنازے کے بعد میرے بھائیوں، ملنے جلنے سے، مسافر کرنے سے، گلے ملنے سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، خضوع حذرکم، یہ دین کے منافی نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں سب سے یہی کہوں گا، صبر، تحمل اور احتساب کا مظاہرہ کریں۔ یہ موقع ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بہت بڑا سہارا ہے، فرمایا جب کوئی صدمہ آئے تو میرا صدمہ یاد کر لیا کرو کہ امت نے یہ دن بھی دیکھا تھا جب اللہ کے رسول چلے گئے تھے چھوڑ کر، اور اللہ کے دین کا خادم اور اللہ کے رسول کی مسند کا ایک وارث، ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم ویسے ہی صبر کرتے ہیں جیسے ابوبکر صدیق نے اور صحابہ نے اس موقع پر صبر کیا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس الرفیق الاعلیٰ پہ چلے گئے تھے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایک دوسرے کو نعزی بعض و ناپازن، ہم ایک دوسرے کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے ہیں۔ ان کے جنازے میں شرکت سچی بات ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نثر کے ساتھ بہت سارے بھائی آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، جامعہ کی طرف سے، جامعہ کے خاندان کی طرف سے، جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے آپ سب لوگوں کا اس موقع پر شکر گزار ہوں تہہ دل سے۔ آپ نے ہمارے غم میں شریک ہو کر ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ہمارے بھائی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے اور امت کے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں عافیت کے ساتھ برکت فرمائے۔ صفیں برابر کر لیں، پیچھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب۔ اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة الفردوس۔ اللهم أدخله جنة الفردوس، اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأعذه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأعذه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأعذه من فتنة النار وعذاب النار، وأعذه من فتنة النار وعذاب النار۔ اللهم أنت ربه، أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته۔ اللهم أنت أعلم بسره وعلانيته، إن كان زاكيا فزكيه وإن كان خاطئا فتجاوز عنه۔ اللهم إن كان زاكيا فزكيه وإن كان خاطئا فتجاوز عنه۔ اللهم هذا عبدك يونس ابن يعقوب، اللهم هذا عبدك يونس ابن يعقوب، اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك
اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك تخلى عن الدنيا وأهلها تخلى عن الدنيا وأهلها وأصبح فقيرا إليك. اللهم عبدك أصبح فقيرا إليك واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أصبحت غنيا عن عذابه. اللهم عبدك فقير إلى رحمتك واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم جئنا شفعاء فاغفر له. اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين واكتب كتابه في عليين. اللهم اكتب كتابه في عليين وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين وألحقه بالنبيين. اللهم ألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ألحقه بالصالحين. اللهم نور له في قبره وافسح له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم نور له في قبره وافسح له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم حاسبه حسابا يسيرا وأدخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما. اللهم عبدك كان كريما ورحيما وشفيقا بطلبة العلم بضيوفك يا ربي. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله. اللهم أفرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل الجنة مثواه. اللهم اجعل جنة الفردوس متبواه ومثواه. اللهم ألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعله من عبادك السابقين المقربين. اللهم اجعله من عبادك السابقين المقربين. اللهم ادخله في عبادك السابقين المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تذلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم عبدك خادم دينك وناشر سنة نبيك. اللهم عبدك يونس في ذمتك وحبل جوارك. اللهم عبدك يونس في ذمتك وحبل جوارك. اللهم عبدك في ذمتك وحبل جوارك. فقه من فتنة القبر وعذاب القبر وقه من فتنة النار وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھی صبر تحمل کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ پرہیز کریں، ہجوم نہ کریں اور بکھرنے کی کوشش کریں. اپنے اپنے طریقے سے چلے جائیں. اب آپ رکے نہیں، ذرا جلدی کریں.
حضرت کی تدفین یہ جامعہ صدیقہ کے پاس ہی قبرستان ہے، وہاں ہو، اس کو رحمت آباد والا قبرستان کہا جائے۔ یہ کوئی مائک ادھر گر گیا ہے، یہ جہاں پر لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس ہو تو وہ یہاں بھائی جان تکانا لگاؤ، تکانا لگاؤ یار، تکانا لگاؤ مہربانی، بھائی تکانا لگائیں، آرام سے منہ دیکھا جائے گا، تکانا لگائیں، تکانا لگائیں، آرام سے منہ دیکھا جائے گا، چلتے جائیں چلتے جائیں بھائی جان، آرام سے منہ دیکھا جائے گا، تکانا لگائیں، چلتے جائیں اندر آ گیا تکانا جنتی ملاقات، جنتی ملاقات اللہ پاک سے جو اللہ کرے اللہ سے جنتی ملاقات آگے رشنا ڈالے پیچھے آرام سے